آج انشاءاللہ 7 ایسی من گھڑت باتیں جو محرم کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہیں، من گھڑت حدیثیں، موضوع روایات، جس کو ہم خاص اپنی زبان میں رانگ نمبر کہتے ہیں۔ ہماری سیریز بھی چلتی ہے، من گھڑت باتوں کو ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ سب من گھڑت ہے، حضور کی طرف ان کی نسبت کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو ایسے محرم کے بارے میں بھی 7 رانگ نمبر، 7 من گھڑت حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ من گھڑت حدیثوں کو کیوں بیان کر رہا ہوں جب وہ من گھڑت ہے تو آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ من گھڑت ہے، ان سے بچو، اور اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو لوگوں کو بھی آپ اویئر کرو، ان میں بھی بیداری پیدا کرو کہ یہ من گھڑت ہے۔ ایسی من گھڑت حدیثوں میں پہلی حدیث کون سی ہے؟ جو شخص عاشورے کے دن سرما لگائے تو اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی، اس کی کبھی آنکھیں نہیں آئیں گی، اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ لوگ بیان کرتے ہیں، آپ خود دیکھ لینا، آپ نے خود دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ کمنٹ کر کے بتانا مجھے کہ ان میں سے ہاں یہ میں نے سنا ہے، آپ بتانا مجھے، تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میں سچ مچ آپ کو بیدار کر رہا ہوں۔ تو پہلی من گھڑت حدیث کیا ہے؟ جو شخص عاشورے کے دن 10 محرم کو سرما لگائے گا آنکھوں میں، اس کی آنکھیں کبھی دکھیں گی نہیں پورے سال۔ من گھڑت بات ہے، سرما لگانا جائز ہے، آپ پورے سال کبھی بھی لگائیں، لیکن یہ من گھڑت بات لوگوں میں نہ پھیلائیں۔ دوسری من گھڑت حدیث، عاشورے کے دن غسل کرے اگر کوئی تو اس کو موت کے سوا کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ عاشورے کے دن غسل کرنے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ آپ روز غسل کریں نا، کس نے منع کیا؟ عاشورے کو بھی غسل کریں، لیکن یہ فضیلت کیوں بیان کر رہے ہو؟ فضیلت ثابت کرنے کے لیے صحیح حدیث چاہیے، اور یہ تو من گھڑت بات ہے۔ تیسری من گھڑت بات، جس نے عاشورے کے دن کسی کی عیادت کی، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کی، اس نے گویا اولاد آدم کے سارے مریضوں کی عیادت کی۔ عاشورے کے دن کسی بیمار کی عیادت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، من گھڑت بات۔ اولاد آدم کی عیادت کرنا، کسی مریض کی مزاج پرسی کرنا، تیمارداری کرنا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن یہ من گھڑت بات ہے جو یہ بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 4، جو عاشورے کے دن 4 رکعت نفل پڑھے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اسے بے انتہا نعمتیں ملتی ہیں، بے انتہا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور بے انتہا نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ من گھڑت بات ہے۔ آپ نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، روزانہ پڑھیں، عاشورے کے دن بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، مستقل فضیلتیں ہیں سب کی، لیکن خاص عاشورے کے دن 4 رکعت نماز پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہوگی، یہ رانگ نمبر ہے۔ 5واں رانگ نمبر، عاشورہ یعنی 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی، یہ بھی رانگ نمبر ہے۔ 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی، کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، کسی حدیث سے۔ ہاں، جمعے کے دن قیامت آئے گی، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن 10 محرم کو آئے گی، یہ من گھڑت بات ہے۔ 6ٹھی بات، جس نے عاشورے کے دن کسی غریب کے گھرانے کو کھلایا وہ پلسرات پر روشنی کی طرح گزرے گا۔ کسی غریب گھرانے کو اگر عاشورے کے دن کسی نے کھلایا تو پلسرات پر بجلی کی طرح گزرے گا، من گھڑت بات ہے۔ 7ویں بات، جس نے عاشورے کا روزہ رکھا اس کو 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا، من گھڑت بات ہے۔ عاشورے کے دن صحیح حدیث میں جو فضیلت ہے، روزہ کوئی رکھے گا تو گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے پورے 1 سال کے معاف ہو جائیں گے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے فضیلت۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی عاشورے کا روزہ رکھے گا تو 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 شہیدوں کا ثواب، یہ من گھڑت بات ہے۔ ایسی اور بھی بہت ساری من گھڑت باتیں ہیں، اگر آپ کو کسی خاص پرٹیکولر حدیث کے بارے میں پوچھنا ہو آپ کمنٹ کریں، کوشش کریں گے آپ کو صحیح جواب دینے کا۔ تو میرے دوستو، یہ من گھڑت باتیں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ان سے آپ بچیں، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیں، ان کو بھی بتا دیں، مسلم گروپس میں آپ شیئر کر کے ان کو سمجھا دیں کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں اوتھنٹک دین پر چلائے، من گھڑت رسمی دین سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔